باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت دار الاتقیاء، جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ الجنت دار الاتقیاء ہے، جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو آج الفصل الرابع فی باقی مستحباتہا، مستحبات نماز کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب الصلاۃ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کی 11 فصلیں تھیں، 3 خدا کے لطف سے تمام ہوئیں اور چوتھی جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھی فصل جو ہے وہ باقی مستحبات صلاۃ کے بارے میں ہے۔ پچھلے درس میں تھوڑا سا مطلب بیان ہو گیا تھا جب میں حوالہ باقی مستحبات کا دیا ہے، 2-4 سطریں ہو گئی تھیں تو اس سے آگے پڑھنا ہے، پیچھے آپ اس کو ملا لینا۔ تو ویسے میں نے عنوان دے دیا اس کو الفصل الرابع فی باقی مستحبات، یا چوتھی فصل جو ہے وہ باقی مستحبات صلاۃ کے بارے میں ہے، جن میں سے ایک یہ تھا ترتیل التکبیر۔ دوسرا جو مستحب تھا وہ یہ تھا کہ تکبیر کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ اور ایک مستحب آگا جان یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا باطن قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں متصل ہوں اور انگوٹھے جو ہیں نا وہ کھلے ہوں۔ اور مستحب ہے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں کہنا، آہستہ آہستہ 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہوں یا تکبیرۃ الاحرام کے بعد میں ہوں، یا کچھ تکبیریں پہلے اور کچھ تکبیرۃ الاحرام کے بعد میں کہہ سکتا ہے۔ 3 تکبیریں کہے گا اور ایک دعا ہی ہے وہ پڑھے گا، پھر 2 کہے گا، پھر ایک دعا پڑھے گا، پھر ایک چھٹی تکبیر کہے گا اور دعا پڑھے گا، جو کہ کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ اور پھر مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے توجہ پڑھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض آخر تک۔ جہاں بھی تکبیرۃ الاحرام پڑھنا ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے توجہ وجہت وجہی کا پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب ہے مصلی تربو کرے جب بیٹھا ہو عجز کی خاطر، یا یہ ہے کہ نماز نافلہ ہے تو مصلی کے لیے جو ہے نا تربو جو ہے وہ مستحب ہے، قائداً بیٹھنے کی حالت میں۔ یہ پھر تربو کیا ہے؟ تربو کی آگے انہوں نے توضیح دی ہے کہ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ عَلِيَّتَيْهِ، اپنے جو علیہ اور پچھلی دمب ہیں اس پر بیٹھے گا، اور ساق اور ورقے جو ہے نا اس کو یہ نصب کرے گا، جس طرح عورت جو ہے نا تشہد کی حالت میں بیٹھتی ہے۔ اگر آپ کو علم میں ہو، عورت تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھتی ہے نا، اسی طرح یہ تربو ہے، قرات کی حالت میں یہ مصلی تربو کرے۔ اور مستحب ہے 2 زانو ہو کر بیٹھے، رکوع کی حالت میں جب بیٹھا ہے تو رکوع کی حالت میں 2 زانو ہو کر بیٹھے، اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ تورک جو ہے تشہد کی حالت میں، تورک جو ہے وہ مستحب ہے۔ مستحب ہے جب کھڑا ہو تو اس کی جو نظریں ہیں وہ سجدہ گاہ کی طرف ہوں، محل سجدہ پہ نظر ہو۔ جب وہ کھڑا ہو تو نگاہ اس کی سجدہ گاہ کی طرف ہو۔
جب رکوع کرے تو نظر جو ہے نا دو پاؤں کے درمیان ہو، جب سجدہ کرے تو مستحب ہے وہ نظر جو ہے نا نظر نگاہ ہے وہ ناک کی طرف ہو، جب تشہد کرے تو وہ جو نظر کرنا ہے وہ اپنی گود پہ نظر کرے، گود کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا جی، جب کھڑا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے، زانوں کے مقابل اپنی رانوں پر رکھے۔ انگلیاں جو ہے نا یہ بند ہونی چاہیے، انگلیاں بند ہوں، متصل ہوں، اور رکوع کی حالت میں انگلیاں اور انگوٹھے جبکہ وہ کھلے بھی ہوں، انگلیاں اور انگوٹھے ان کو بند کر کے نہ رکھے، کھلے کھلے رکھے اور ان کو اپنے زانوں پر رکھے، اپنے زانوں پر رکھے رکوع کی حالت میں۔ یہ سارے مستحبات ہیں آگا جان۔ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل میں رکھے، اور تشہد اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے ہاتھ جو ہے نا رانوں پر رکھے جیسے قیام کی حالت میں کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی قنوت۔ قنوت مستحب ہے، مؤکد ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ واجب ہے۔ کب کرنا ہے یہ قنوت جو مستحب ہے؟ دوسری رکعت کے بعد قنوت مستحب ہے۔ یومیہ نمازوں میں مطلقاً اور غیر یومیہ میں بھی ہے یہ قنوت، سوائے جمعہ کے اور وتر کے۔ جمعہ میں دو قنوت ہیں آپ جانتے ہیں، ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتا ہے، اور دوسرا رکوع دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہوتا ہے۔ نماز وتر میں بھی دو قنوت ہیں، رکوع سے پہلے ہے اور ایک رکوع کے بعد ہے۔ قنوت جو ہے نا وہ جو منقول ہوا ہے میں تحرین سے وہ پڑھے، وہ افضل ہے، اور افضل قنوت جو ہے وہ کلمات فرج ہے، اور کلمات فرج کے بعد اللہم اغفر لنا ورحمنا ایک دعا آئی ہے وہ پڑھے گا۔ کم از کم جو قنوت ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے یا 5 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، یہ ہے جناب۔ اور مستحب ہے کہ ماموم نہ امام کی پیروی کرے قنوت میں، اگرچہ ماموم مسبوق ہو، یعنی ماموم جو ہے نا بعد میں ہو، امام سابق ہو، امام پہلے ہو، ماموم کی مثلاً پڑھ رہی ہو پہلی رکعت اور امام کی دوسری ہو، پہلے سے امام پڑھ رہا ہو، پھر بھی ماموم کو چاہیے کہ امام کی پیروی کرے قنوت میں۔ توجہ فرمائیے، میرے خیال میں اتنا میں مطالب لے آتا ہوں اور پھر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الرابع فی باقی مستحباتها، چوتھی فصل جو ہے باقی مستحباتها، ہا کی ضمیر جا رہی ہے صلاۃ کی طرف، باقی مستحبات صلاۃ کے بارے میں ہے۔ وقد ذکر فی تضاعیفها، یہ آگے پڑھا تھا ہم نے یہاں تک، آج پڑھنا ہے یہاں سے آگے، یہ قد ذکر والی بات پڑھ لی تھی۔ مستقبل القبلۃ، پیچھے رابط دے کرنا، یہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے عبارت ہے۔ مستقبل القبلۃ بے بطون الیدین حالت الرفع مجموعۃ الاصابع مبسوطۃ الابہامین علی اشہر القولین، مستحب ہے کہ دونوں ہاتھوں کے باطن قبلہ کی روح ہوں، حالت رفع یعنی ہاتھ اٹھاتے وقت، حالت رفع ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا باطن قبلہ کی طرف ہو، مجموعۃ الاصابع جبکہ انگلیاں متصل ہوں، مبسوطۃ الابہامین اور انگوٹھے جو ہیں نا وہ انگوٹھے جو ہیں وہ متصل نہ ہوں، انگوٹھے جدا جدا اور انگلیاں کیا ہوں، متصل ہوں، علی اشہر القولین، اشہر قولین کی بنا پر بات پہنچ گئی ہے۔ مستقبل القبلۃ بے بطون الیدین حالت رفع، ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا باطن قبلہ طرف ہو، قبلہ رو ہو،
مجموعۃ الاصابع جبکہ انگلیاں متصل ہوں، مبسوط الابہامین اور انگوٹھے جو ہے نا وہ جدا ہوں، ملے ہوئے ساتھ نہ ہوں، علی اشر القولین اشر قولین کی بنا پر، وکیل یضمہما الیہا مبتدئا بہ عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتہائی علی اصح الاقوال، قیل یضمہما الیہا، یضمہما ہما ابہامین کو متصل کرے گا الیہا اصابع کے ساتھ، یعنی انگوٹھوں کو بھی نا انگلیوں کے ساتھ ملائے گا، مبتدئا بہ عند ابتداء الرفع، ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر کو شروع کرے گا، عند ابتداء رفع یعنی ہاتھ اٹھانے کے وقت تکبیر کو شروع کرے گا، وبالوضع عند انتہائہ علی اصح الاقوال، عند انتہائی تکبیر، تکبیر کے ختم ہونے کے وقت، ٹھیک ہے نا، ہاتھوں کو نیچے لے آئے گا، بالوضع یعنی نیچے رکھے گا ہاتھ، عند انتہائی، انتہائی تکبیر کے وقت، تکبیر کے ختم ہونے کے وقت ہاتھوں کو رکھے گا علی اصح الاقوال، اصح اقوال کی بنا پر۔ اور مستحب کیا ہے جی؟ والتوجہ بست تکبیرات اول الصلاۃ قبل تکبیرۃ الاحرام، والتوجہ، توجہ کرے یعنی آمادہ ہو، بست تکبیرات 6 تکبیروں سے، اول الصلاۃ نماز کی شروع میں، قبل تکبیرۃ الاحرام تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں پڑھے، وہو الافضل اور وہ افضل ہے، او بعدہا یا بعدہا تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھے، او بالتفریق یا تفریق یعنی جدا جدا، 3 مثلاً پہلے 3 بعد میں، کچھ پہلے کچھ بعد میں، فی کل صلاۃ فرض و نفل علی الاقویٰ، ہر نماز میں فرض و نفل، اور نفل علی الاقویٰ، علی الاقویٰ قید نفل ہے، نفل ہو بنا بر قول اقویٰ، تو ہر نماز میں فرض ہو یا نفل ہو 6 تکبیریں پڑھے، سرًا مطلقاً، سرًا آہستہ پڑھے، مطلقاً قبل از تکبیرۃ الاحرام ہوں یا بعد از تکبیرۃ الاحرام ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ 6 تکبیریں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہوں، تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہوں، آہستہ پڑھے گا۔ یکبر ثلاثا منہا ویدعو بقولہ، یکبر ثلاثا منہا، منہا ان تکبیرات میں سے 3 تکبیریں کہے گا، ویدعو اور دعا کرے گا، بقولہ اپنے اس قول سے، اللہم انت الملک الحق لا الہ الا انت، الی آخرہ، آخر تک۔ وَإِثْنَتَيْنِ وَيَدْعُو اور 2 تکبیریں پڑھے گا، وَيَدْعُو اور دعا کرے گا، بقولہ اس قول سے، لبیک وسعدیک الی آخرہ، وَوَاحِدَةٌ وَيَدْعُو اور 1 تکبیر پڑھے گا، وَيَدْعُو اور دعا کرے گا، بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے سے، یا محسن قد اتاک المسیء الی آخرہ، آخر تک جو ہے پڑھے گا۔ وروی انہ یجعل ھذا الدعاء قبل التکبیرات، وروی اور روایت کی گئی ہے کہ اس دعا کو تکبیرات سے پہلے قرار دے۔ کون سی دعا؟ یا محسن قد اتاک المسیء کو ان تکبیرات سے پہلے پڑھے، ولا یدعو بعد السادسۃ اور 6ٹھی تکبیر کے بعد ولا یدعو دعا نہ پڑھے۔ وعلیہ المصنف فی الذکر ما نقلہ ما ہنا والدروس والنفلیہ، وعلیہ اس رویہ پر ہے، اسی رویہ والی بات پر ہے۔ رویہ والی کون سی؟ کہ یہ دعا تکبیرات سے پہلے پڑھے، رویہ انہ یجعل ھذا الدعاء قبل التکبیرات والی بات علیہ، یہ رویہ والی بات پر ہے۔ مصنف ذکر میں ما نقلہ ما ہونا، ما نقلہ قید ذکر ہے، ذکر میں جب کہ یہ بھی نقل کیا ہے، ما ہونا جو یہاں ہے، یہاں کیا ہے کہ جناب یہ محسن قد اتاک المسیء 6ٹھی تکبیر کے بعد پڑھے، یہ بھی نقل کیا ہے ذکر میں، لیکن نظریہ رویہ والا دیا ہے، وعلیہ اسی رویہ والی بات پر ہے مصنف ذکر میں، ما نقل ہی ما ہونا جب کہ نقل کیا ہے ما ہونا جو یہاں ہے، کہ یہ بھی بات ہے کہ 6ٹھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، والدروس اور دروس، والنفلیت اور نفلیہ میں، یعنی وعلیہ المصنف فی الذکر والدروس والنفلیت،
علیہ کی ضمیر سمجھی ہے، یہ رویہ والی بات انہو یجعل ھذا الدعاء قبل التکبیرات، اس بات پر مصنف ہے ذکرہ میں اور دروس میں و نفلیہ اور نفلیہ میں، لیکن عرض کیا ہے مع نقل ہی ذکرہ میں یہ بات بھی نقل کی ہے، ما ہونا جو یہاں ہیں، یہاں کیا ہے کہ یہ چھٹی تکبیر کے بعد دعا پڑھے، چھٹی تکبیر کے بعد والی دعا کو بھی ذکرہ میں نقل کیا ہے، یہ اضافی بات کی ہے وہاں۔ وفعل بیان کما ہونا، بیان میں کیا ہے مصنف کا نظریہ، کما ہونا جیسا یہاں ہے، یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ چھٹی تکبیر کے بعد دعا پڑھے یا محسن قد اتاک المسیء، جو یہاں لوما میں بیان میں بھی یہی ہے کہ چھٹی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، وفعل بیان، بیان میں کما ہونا جیسا یہاں ہے، والکل حسن، یہ تمام کی تمام حسن ہے، ساری بات حسن ہے، چاہے چھٹی تکبیر کے بعد دعا پڑھے چاہے اس دعا کو تکبیرات سے پہلے پڑھے، والکل حسن، کل حسن ہے، ورویہ جعلھا ولاء من غیر دعاء بینہا، روایت کی گئی ہے جعلھا تکبیرات کو قرار دے پے در پے لگاتار، من غیر دعاء دعا کے بغیر، بینہا تکبیرات کے درمیان دعا کے بغیر تکبیرات کو پے در پے قرار دینے کی بھی رویہ روایت کی گئی ہے، رویہ جعلھا روایت کی گئی ہے تکبیرات کو قرار دے ولاء پے در پے، من غیر دعاء بینہا دعا کے بغیر تکبیرات کے درمیان، والاقتصار علی خمس، وروی الاقتصار علی خمس، اور روایت کی گئی ہے کہ اقتصار کرے علی خمس، 5 پر اکتفا کی بھی روایت کی گئی ہے، یعنی 5 تکبیریں پڑھے آگایا، والثلاث ورویہ ثلاث، اور ایک یہ ہے کہ اقتصار کرے علی ثلاثن، رویہ الاقتصار علی خمس ورویہ الاقتصار علی ثلاثن پڑھنا، یعنی روایت کی گئی ہے کہ اکتفا کرے 5 تکبیر پر، اور یہ بھی ہے کہ اکتفا کرے 3 تکبیروں پر۔ وَيَتَوَجَّهُ أَن يَدْعُو بِالدُّعَاءِ التَّوَجُّهُ، یتوجہ اے یدعو بدعائے توجہ، اور مستحب ہے کہ وہ دعائے توجہ پڑھے، وہو اور وہ کیا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی آخرہ، بعد التحریمۃ تکبیرۃ الاحرام کے بعد، حیث ما فعلہ، حیث مکانی ہے، جہاں بھی، ما فعلہ حیث ما فعلہ، جہاں بھی یہ تکبیرۃ الاحرام کو انجام دے، اس کے بعد یہ دعائے توجہ پڑھے، یعنی جہاں بھی مثلا ممکن ہے 6 تکبیریں پہلے کا لے، اس کے بعد یہ 6 تکبیریں جو ایسا پڑھنی، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کا ہے، جب تکبیرۃ الاحرام کا ہے دعائے توجہ پڑھے۔ اگر تکبیرۃ الاحرام پہلے پڑھتا ہے تو جہاں کہیں بھی تکبیرۃ الاحرام کہنی اس کے بعد دعائے توجہ مستحب ہے، حیث ما فعل، جہاں بھی تکبیرۃ الاحرام کو انجام دے گا اس کے بعد کیا ہے گا جان، یتوجہ یدعو بدعائے توجہ، وہو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی آخرہ، الی آخرہ۔ وتربہ المصلی قائدا لعجز او لکونہا نافلۃ، وتربہ المصلی، مصلی کا تربع کرنا قائدا بیٹھنے کی حالت میں مستحب ہے، بیٹھا کیوں ہے، لعجز عجز کی خاطر ہے، او لکونہا نافلۃ، یا نماز کونہا یہ صلاۃ ہی نافلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو مصلی کا تربع کرنا مستحب ہے، قائداً بیٹھتے ہوئے، بیٹھتے وقت، بیٹھنے کی وجہ بتا دی، لعجز او لکونہا نافلہ ہے نماز۔ جی جناب علی، یہ تربع کا کیا طریقہ ہے، تربع کیسے ہے بلا، بے ان، یہ بیان تربع ہے، بے ان یجلس علی علیتہ، یعنی وہ مصلی بیٹھے علی علیتہ اپنے علیوں پر، علیہ وہ پچھلے والی دوم باغ جان، امید ہے سمجھ رہے ہوں گے، علیتین پیچھے والی 2 سائڈیں ہوتی ہیں نا، دونوں طرف گوشت کی چربی جو اوپر ہوتی ہے، علی علیتہ وہ پیچھے والی دوم پہ وہ بیٹھے، وینصب
साकैहे व वरकैहे, और नस्ब करे, इसका माना वो ना करना रफ़ा नसब जार वाला, ये यनसिब का माना वो नसब रफ़ा वाली बात नहीं, यनसिब यानी लगाए, नस्ब करे। साकैहे व वरकैहे, अपनी साक और वरकै को नस्ब करे। साक कौन सी होती है आगे जान? ये घुटनों से नीचे, ये घुटने होते हैं ना बंदे के, घुटनों से नीचे को ना साक कहते हैं, और इस घुटनों से ऊपर को वरकै कहते हैं। इसी घुटनों को साकै और वरकै में फ़र्क ये रखोगे ना, साकै क्या हो गया? घुटनों से नीचे, वरकै क्या हो गया? घुटनों से ऊपर, यानी अपनी रान को, ऊपर वाली रान और नीचे वाली पिंडली जो है ये कहें हम, इसको क्या करे? नस्ब करे। कमा तजलिसुल मरअतु मुतशाहिदतन, जिस तरह औरत बैठती है किस में आगा? तशहुद की हालत में। हाला करात ही, करात की हालत में। मुसल्ली तरब्बो करे करात की हालत में। कायदन, जब बैठा है, आइज़ की खातिर, या इसलिए कि ये नमाज नाफिला है। बयान यजलिस अला अलियतह, वो मुसल्ली अपनी अलिये पर बैठे। अलिया बता चुका हूँ बार बार, ना मुझसे मुँह से निकलवाओ पिछली दोम, ठीक है ना। वयन से वो साकै व वरकै, और नस्ब करे अपनी साकों और वरकों, वरकै को, ठीक है ना, अपनी रानों को और अपनी नीचे वाली पिंडलियों को नस्ब करे, जिस तरह औरत जो है वो बैठती है तशहुद की हालत में। हाला करात ही, अपनी करात की हालत में। वयसनी रिजलै हाला रुकूए ही, वयसनी रिजलै, दो जानू बैठे, यसनी रिजलै, दो जानू बैठे। हाला रुकूए ही, जालिसन, बैठे हुए, रकू की हालत में, जालिसन, बैठे हुए, हाला रकूए, रकू की हालत में, दो जानू बैठे। इसकी वजाहत कर रहे हैं अभी। इसी यसनी रिजलै, दो जानू बैठे, यानी कैसे? तवज्जो करो। बेअन यमुद्दहुमा व युखरिजहुमा मिन वराइही, यमुद्दहुमा, दोनों पाँव खींचे, व युखरिजहुमा मिन वराइही, और वो दोनों पाँव को मिन वराइही, अपने पीछे से खारिज करे। दोनों पाँव को खींचे और दोनों को मिन वराइही, अपने पीछे से खारिज करे। राफ़ियन इलिये अन अकिबहे, राफ़ियन इलिये, वो अपनी इलिया जो पिछली दुम्ब है उसको उठाए, अन अकीबहे, पीछे से अपनी दुम्ब को ऊपर करे। जाफियन फ़ख़ज़ह अन तय्यत रुकबतह, दूर करे रानू को, अन तय्यत रुकबतह, ठीक है ना, यानी अपने जानू से उस रानू को ऊपर करे। मुनहनियन, झुके, कदर मा युहादी वजहहु मा कुदाम रुकबतही, मुनहनियन, दर हालांकि इतनी मिकदार में झुके कि उसका चेहरा मा कुदाम रुकबतह, अपने दो घुटनों के सामने आ जाए। कुदाम रुकबतह यानी अपने दो जानू के मुकाबले में सामने आ जाए उसके। व तवर्रुक हालत तशाहुद ही, तवर्रुक मुस्तहब है तशाहुद की हालत में। ये तवर्रुक किया है बयान यजलिस अला वरकिल ऐसर कमा तकद्दमा, यानी वो बाएं रान पर बैठे जैसा कि गुज़रा है। तवर्रुक की बात पहले गुज़री है। फ़इन्नहु मुश्तरकुन बैनल मुसल्ली कायमन व जालिसन, ये तवर्रुक मुश्तरक है, मुसल्ली जो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, व जालिसन, और बैठ के पढ़ रहा है, इनके लिए तवर्रुक मुश्तरक है। फ़इन्नहु मुश्तरकुन बैनल मुसल्ली कायमन व जालिसन, तवर्रुक मुश्तरक है मुसल्ली कायमन व जालिसन, खड़े होने वाले और बैठे वाले मुसल्ली के लिए ये तवर्रुक मेरे बच्चे क्या है? मुश्तरक है। वन नज़रो कायमन इला मस्जिदही, मुस्तहब नज़र करे, कायमन, दर हालांकि वो खड़ा है, जब खड़ा है तो उसकी नज़र इला मस्जिद ही, महल सजदा पे हो, बग़ैर तहदीकिन, सख्त नज़र न करे, बल खाशियन बेही, बल्कि खुशू के साथ नज़र करे। व राकियन इला मा बैन रिजलैहि, यानी नज़र करे, व नज़रो राकियन, नज़र करे रकू की हालत में, मा बैन रिजलैहि, अपने दो पाँव के दरमियान,
و ساجدن الی طرف انفیہ و نظر کرے سجدے کی حالت میں الی طرف انفیہ اپنے ناک کی طرف، و متشاہدن الی ہجرہ و نظر پیچھے ملاتے آؤ نا، و نظر قائما و نظر راکعا و نظر ساجدا و نظر متشاہدن الی ہجرہ، تشہد کی حالت میں نظر اپنی گودی کی طرف کرے، اپنی گود۔ کل ذالک مروی، ہر ایک کی روایت ہے، ہر ایک سے مراد سمجھ رہے ہیں نا کہ والنظر قائما الی مسجدہ وراکعا الی ما بین رجلیہ وساجدا الی طرف انفہ، یہ سب کی روایت ہے۔ الا الاخیر، سوائے اخیر کے۔ اخیر کون ہے؟ متشاہدا الی ہجرہ، تشہد کی حالت میں اپنے گود پہ نظر کرے، اس کی روایت کوئی نہیں ہے اخیر کی۔ فذکرہ الاصحاب، ذکرہ اس کو متشاہدن الی ہجرہ، تشہد کی حالت میں گود پہ دیکھے، اس کو اصحاب نے ذکر کیا ہے۔ ولم نقف علی مستندہ، اور ہم نے اس کی سند کو پیدا نہیں کیا ہے۔ نام ہو ومانع من النظر الی ما یشغل القلب ففیہ مناسبۃ کغیرہ، جی ہاں، نام ہوا یہ جو گودی میں دیکھنا ہے نا، ہوا الی ہجرہ متشاہدن الی ہجرہ، گودی میں دیکھے، یہ جو گودی میں دیکھنا ہے یہ مانع من النظر، یہ مانع ہے نظر کرنے سے، الی ما یشغل القلب، ہر اس چیز سے جو اس کے دل کو مشغول کرے، یعنی کہیں نظر کرتا ہے تو ممکن ہے اس کی توجہ ہٹ جائے، جب نیچے دیکھے گا تو توجہ تو نہیں ہٹے گی۔ نام ہوا مانع، جی ہاں، اس گودی میں دیکھنا مانع ہے، من النظر الی ما، نظر کرنے سے، الی ما، ایسی چیز کی طرف، یشغل القلب، جو دل کو کیا کرے؟ مشغول کرے۔ ففیہ مناسبۃ کغیرہ، ففیہ، تو اس نظر کرنا گودی میں مناسبت ہے، کا غیر ہی، جیسے اس کے غیر میں ہے تو اس میں بھی مناسبت ہے۔ اصل مقصد ہے توجہ کہیں نہ ادھر ادھر نہ جائے، تو اس میں بھی مناسبت ہے۔ ففی ہے، اس گودی میں دیکھنے میں بھی مناسبت ہے، کا غیر ہی، جیسے اس کے غیر میں ہے۔ توجہ، آسان اس لیے تھوڑا تیز پڑھ رہا ہوں۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ قَائِمًا عَلَىٰ فَخِذَيْهِ بِحِذَاءِ رُكْبَتَيْهِ، مستحب کیا ہے جی؟ دونوں ہاتھوں کو قیام کی حالت میں علی فخذیہ، رانوں پر رکھے، بحذائے رکبتیہ، اپنی رانوں پر رکھے، بحذائے رکبتیہ، رکبہ اپنے دو گھٹنوں کے سامنے، گھٹنوں کے مقابل دونوں ہاتھ کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی رانوں پر رکھے۔ مضمومۃ الاصابع، جبکہ انگلیاں کھلی ہوں، ومنہا الابہام، ومنہا ان اصابع میں سے انگوٹھا بھی ہے۔ وراکعاً علی عینی رکبتہ الاصابع والابہام مبسوطۃ، ہونا جو ما تاکید لبست الابہام والاصابع۔ توجہ، رکوع کی حالت میں انگلیاں اور انگوٹھے، جبکہ وہ کھلے ہوں انگلیاں اور انگوٹھے، اپنے دونوں زانوں پر رکھے۔ راکعاً علی عینی رکبتہ الاصابع والابہام مبسوطۃ، راکعاً رکوع کی حالت میں اپنے دونوں زانوں پر انگلیاں اور انگوٹھے، جبکہ مبسوطۃ، وہ کھلے ہوں، یہاں وہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہونا جو ما تاکید لبست الابہام والاصابع، یہ جو ما تاکید ہے انگوٹھے اور انگلیوں کی، یعنی انگوٹھے اور انگلیاں کھلے ہوں۔ وہی مؤنثۃ سماعیہ، اصابع ہے یا جو ہے اصابع مؤنث سماعیہ ہے، فلذلک اکد بما یؤکد بہ جمع المؤنث، پھر لہذا اکدہ، اس اصابع کی تاکید کی ہے جس چیز کے ذریعے جمع مؤنث کی تاکید کی جاتی ہے۔ وذکر الابہام لرفع الابہام، یہ جو ذکر نہیں کیا اصابع کو، پھر کہا ابہام والابہام، وذکر الابہام، ابہام کو جو ذکر کیا لرفع الابہام، ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وہو تخصیص بعد التعمیم، اور یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، عام کے بعد تخصیص ہے، کیونکہ جب اصابع کہہ دیا نا تو اصابع میں انگوٹھا بھی تو آ گیا نا، تو پھر جب انگوٹھا
انگلیوں کی میں شامل ہے، تو پھر الگ کیوں کہا؟ عام کے بعد خاص لگایا ہے۔ وَهُوَ تخصیص بعد التعمیم، یہ تخصیص ہے عام کے بعد۔ لِأَنَّهَا إِحْدَى الْأَصَابِعِ، چونکہ یہ ابہام إِحْدَى الْأَصَابِعِ انگلیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ابہام انگلیوں میں سے ایک ہے۔ وَسَاجِدًا بِحِذَائِ أُذُنَيْهِ، سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ، صحیح ہے نا، وضع الیدین کی بات چلتی آ رہی ہے نا، وضع الیدین قائماً علی فخذیہ، وراکعاً، یعنی یہی وضع الیدین راکعاً علی عینی رکبتیہ الاصابع والابہام، وساجداً بحذاء اذنیہ، اور یہ دونوں ہاتھ سجدے کی حالت میں اپنے کانوں کے مقابل رکھے، ومتشاہداً وجالساً لغیرہ، اور تشہد اور بیٹھنے کی حالت میں لغیرہ، غیر تشہد کی طرح، علی فخذیہ، اپنی رانوں پر رکھے، کا حیۃ القیام، جیسے قیام کی حالت میں رکھتا ہے، فی کونہا مضمومۃ الاصابع بحذاء رکبتین، انگلیاں بند ہوں، ٹھیک ہے نا، بحذاء رکبتین، اپنے دونوں گھٹنوں کے مقابل ہوں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ اسْتِحْبَابًا مُؤَکَّدًا، قنوت مستحب مؤکد ہے، بلکہ لا بوجوب ہی، بلکہ کہا گیا بوجوب قنوت، قنوت واجب ہے۔ آگاہ یستحب القنوت کب ہے؟ عقیبہ قرأۃ الثانیۃ فی الیومیۃ مطلقاً، قرأۃ الثانیہ یعنی دوسری رکعت کی قرأت کے بعد ہے، یومیہ میں مطلقاً۔ یومیہ میں مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یومیہ جو اونچی پڑھی جاتی ہیں، یا وہ یومیہ نمازیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، یومیہ میں مطلقاً وہ یومیہ جو اونچی پڑھی جاتی ہیں یا آہستہ پڑھی جاتی ہیں، تمام یومیہ میں جو ہے، وفی غیرہا، اور غیر یومیہ میں بھی دوسری رکعت کے بعد قنوت ہے، عدل جمعۃ، سوائے جمعہ کے۔ غیر یومیہ سے مراد نا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں پتہ کیا تھا، غیر یومی مثلا نماز آیات ہے تو اس میں بھی دوسری رکعت کے بعد قنوت ہے۔ عدل جمعۃ، پھر نیچے آئے گا والوتر، یعنی عدل وتر، سوائے جمعہ کے، ففیہا قنوتان، جمعہ میں دو قنوت ہیں، احدہما فی الاولی قبل رکوع، ایک ان میں قنوت فی الاولی پہلی رکعت میں قبل رکوع، رکوع سے پہلے، والآخر فی الثانیہ بعدہ، والآخر اور دوسرا قنوت فی الثانیہ دوسری رکعت میں بعدہ بعد رکوع، والوتر، والوتر کا مطلب آگا جان سمجھے ہیں نا، نماز وتر میں بھی دو قنوت ہیں، عدل جمعۃ و عدل وتر، ففیہا قنوتان، وتر میں فیہا، وتر میں دو قنوت ہیں، قبل رکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے بھی و بعد رکوع بھی ہے۔ وکیل یجوز فعل القنوت مطلقاً قبل رکوع و بعدہ، ایک کی لیے ہے کہ قنوت جائز ہے مطلقاً، تمام نمازوں میں جائز ہے، قبل رکوع بھی جائز ہے و بعد رکوع بھی جائز ہے۔ مطلقاً کا مطلب سمجھیں، تمام نمازوں میں قنوت رکوع سے پہلے بھی جائز ہے، بعد رکوع کے بھی جائز ہے۔ وَهُوَ حسن، یہ قیل حسن ہے، کیونکہ للخبر، خبر آئی ہے، روایت ہے، وَحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ ضعیف، اس روایت کو حمل کرنا تقیہ پر، کہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں رکوع سے اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ روایت تقیہ پر حمل کریں ہم، حملہ علی التقیۃ ضعیف، روایت کو تقیہ پر حمل کرنا ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن العامۃ لا یقولون بالتخییر، کیونکہ عامہ جو ہیں وہ تخییر کے قائل نہیں ہیں، عامہ تخییر کے قائل نہیں ہیں، تاکہ ہم کہیں کہ یہ تقیے پر حمل کریں۔ عامہ تخییر کے قائلوں کے رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عامہ تو یہ قائل ہی نہیں ہیں، تاکہ ہم اس کو تقیے پر حمل کریں۔ لأن العامہ لا یقولون بالتخییر، ٹھیک ہے نا۔ وَلْيَكُنِ الْقَنُوتُ بِالْمَرْسُومِ، چاہیے کہ یہ جو قنوت ہے وہ وہی منقول پڑھیں، الافضل افضل ہے، قنوت جو مرسوم ائمہ سے نقل ہوا ہے وہ افضل ہے۔ وَيَجُوزُ بِغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ میرا آقا جان، وَيَجُوزُ بِغَيْرِهِ، غیر افضل بھی جائز ہے، افضل بھی جائز ہے، افضل تو ہے بھی صحیح نا۔ وَلْيَكُنِ الْقَنُوتُ بِالْمَرْسُومِ عَلَى الْأَفْضَلِ، قنوت جو منقول ہے وہ افضل ہے۔ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ، یعنی بغیر افضل بھی جائز ہے، کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَفْضَلُهُ،
کلمات الفرج، افضل کی ضمیر کہاں لوٹائیں گے جی؟ افضل قنوت کلمات فرج ہے، وبعدہ اور کلمات فرج کے بعد یہ پڑھے اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر، واقلہ سبحان اللہ ثلاثاً او خمساً۔ اقل قنوت جو ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، اقل قنوت یہ ہے سبحان اللہ ثلاثاً، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، او خمساً یا 5 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھے، وَأَقَلُّهُ اقل قنوت یہ سبحان اللہ ثلاثاً 3 مرتبہ او خمساً یا 5 مرتبہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو مستحبات ہیں اس کو میں یہاں سے اگلے درس میں نا اسی اقلہ سے ایک سرخی دے دیں گے اور اسی سے پھر آگے بات چل پڑے گی مزید، کیونکہ ساری مستحبات کے بارے میں ہے، بس کسی جگہ پہ میں روک کے نیا مطلب تو نہیں لے رہا، لہذا درس طولانی ہو رہا ہے تو میں اس کو اسی جگہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَقَلُّهُ سبحان اللہ ثلاثاً او خمساً، اقل قنوت 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے یا 5 مرتبہ کہنا ہے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔